کسی بھی قوم کی ترقی نوجوانوں پر منحصر ہوتی ہے. اس قوم کے نوجوان کیا سوچتے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں, اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا شعور رکھتے ہیں, سب اسی پر منحصر ہوتا ہے. ہم نے سنا ہوگا کہ قومیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہے. آج کل ہم کہتے ہیں انفارمیشن از پاور. جن قوموں کے پاس انفارمیشن ہے, معلومات ہیں, وہ انہی انفارمیشنز پر آگے بڑھ جاتی ہیں. پاکستان میں ہماری قوم کا ایک دیرینہ خواب ہے کہ ہمارے نوجوان بھی آگے بڑھیں, ہمارے نوجوان بھی خواب دیکھیں اور ان خوابوں کی تعبیر بھی حاصل کریں, جدوجہد کریں, محنت کریں. لیکن بہت دفعہ انفارمیشنز نہیں ہیں, معلومات نہیں ہیں. آج ہم نے اپنے چند نوجوانوں کو دعوت دی ہے تاکہ ان کے وسیلے سے ہم انفارمیشنز, معلومات اپنے نوجوانوں تک پہنچا سکیں. خاص کر آج ایک ایشو پر ہم بات کریں گے اور وہ ایشو ہے CSS کا امتحان. میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے ساتھ اپنے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم صاحب اینڈ ویلکم مس. میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ مہمان اچھا ہے کہ اپنا تعارف آپ کروائیں, تو میں اپنی بائیں جانب لیڈیز فرسٹ کر کے آپ سے شروع کرتا ہوں. میرا نام ارد جان ہے. میں نے 2017 میں انگلش لٹریچر میں FC کالج سے BS آنرس کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد ابھی میں GCU سے انگلش لٹریچر میں MPhil کر رہی ہوں. اپنے بارے میں اور بھی بتاتی چلوں کہ میں نے فیبرری 2020 کے اندر CSS کا ایگزام میں اپیئر ہوئی تھی. تھینک یو سر. میرا نام رومیل جان ہے اور میں 2019 کے اندر FC کالج سے BSc آنرز ان میتھمیٹکس کی ڈگری لی میں نے, اور میں جو اسپیشل CSS ایگزام ہے جس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے اس سال 2020 میں دسمبر میں ہے, اس کا ایک ایسپرنٹ ہوں اور اس میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں. تھینک یو سر. آپ. میرا نام علیشہ سلیم ہے اور میں فاسٹ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کر رہا ہوں. یہ میرا پہلا سال ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے جا کے میں CSS کا ایگزام دے کر پاس کروں گا. تھینک یو ویری مچ. سر آپ سے. میرا نام وکاس چوہان ہے اور میں نے 2015 میں FC کالج یونیورسٹی سے MPhil کیا تھا کیمسٹری میں, اور اس ٹائم میں جاب کر رہا ہوں, گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسوسیشن کے طور پر مل کر یہ CSS کی مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں. تھینک یو سر. میرا نام نوید نسیم ہے. میں نے FC کالج سے BSc آنرس کیا ہے میتھمیٹکس میں, اور گزشتہ 7 سال سے گورنمنٹ سروس میں جاب کر رہا ہوں, اور گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن اور گورنمنٹ کرسچن CSS PMS کا ممبر ہوں. تھینک یو سر. ارج آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہمارے آڈینس کو جو آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, انسپائر ہونا چاہتے ہیں آپ سے, یہ CSS ہے کیا؟ اگر ایک جملے میں CSS کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو کہتے ہیں مقابلے کا امتحان, جس سے بچے اور بچیاں جن کو ہم کہتے ہیں نا افسر, وہ لگتے ہیں. تو یہ وہ امتحان ہے پاکستان کے اندر جو کہ سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سمجھا جاتا ہے, اور جس طرح کے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جتنا رسک لیا جاتا ہے اتنا ہی ریوارڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایگزام ہے کہ بہت مشکل ہے, لیکن جب آپ کلیئر کرتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل ٹو ٹیک جو سب سے ٹاپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں, گورنمنٹ پوسٹس جو اویلیبل ہوتی ہیں, یو ہیو ایکسیس ٹو دیم. آپ سیدھے 17 اسکیل میں لگتے ہیں اینڈ یو ہیو مچ مور اپرچونیٹیز فار گروتھ. اور ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں, CSS کی فل فارم ہوتی ہے سینٹرل سپیریئر سروسز. یہ فیڈرل لیول پہ پوسٹ ہے ایک, جس وفاقی سطح پہ یہ پوسٹ ہے, اور ہر سال ہزاروں, بلکہ میں آپ کو اس سال کی اسٹیٹسٹک بتا دیتی ہوں کہ 40,000 سے زیادہ بچے اپیئر ہوئے فرام آل اوور پاکستان. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس بیکاز اٹس اے کمپیٹیٹیو ایگزام, اس کا پاسنگ ریشو جو ریسنٹلی رزلٹ آیا ہے اس میں اٹس بیئرلی 2%. تو ایک بہت ہی
कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है, शुरू में ही बता दिया जाए ठीक कि है। मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन क्या है कि जो बच्चे कर लेते हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करते, लेकिन जब कर लेते हैं तो इट हैज़ मैनी ये मुश्किल है, मैं इसको कहता हूँ ये चैलेंजिंग है, Challenge, लेकिन yes. नामुमकिन तो नहीं ना। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करें तो आज से पहले, अब तो स्पेशल एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। रिस्पेक्टेड पीएम ने की है, लेकिन उससे पहले भी ये पोस्ट्स एग्जिस्ट करती थी, ये एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता था, और नुकसान बस ये होता था कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती थी, Information नहीं है ना, होती थी बिल्कुल, कि बिल्कुल ये ऐसे ही। एग्जिस्ट भी करता है एग्ज़ाम के नहीं, और क्या वो इसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, और अगर उनको पता होता था तो दे डिड नॉट हैव द एडिक्वेट रिसोर्सेज कि उसके लिए कैसे अपीयर हो सके। वैसे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या हैं? बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यह है कि ये एक साल में एक दफ़ा एग्ज़ाम होता है, और 1200 इसके टोटल मार्क्स होते हैं रिटन पार्ट के। और सब्जेक्ट्स कितने को हैं इसके? सब्जेक्ट्स इसके टोटल 1200 मार्क्स का पेपर है, उसमें 600 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 के ऑप्शनल होते ठीक हैं। है। कंपलसरी इंक्लूड करता है इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, फिर जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2, जनरल नॉलेज 3। जनरल नॉलेज 1 इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिर another general knowledge 2 is Pakistan affairs, and the third one is general knowledge 3 is करंट अफेयर्स। और जो छठा पेपर है कंपलसरी वो इस्लामियात का होता है, बट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैव दिस ऑप्शन दैट दे कैन ईदर ऑप्ट फॉर एथिक्स इफ दे वांट टू एज वेल। ठीक है। ऑप्शनल्स जो बाकी 600 मार्क्स हैं वो बच्चे अपने एप्टीट्यूड की बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस एजुकेशन की बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप कोई अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वो ऑप्शनल्स में से अपने लिए मैथमेटिक्स ले सकता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आपकी बड़ी डिटेल्ड उस पर गुफ्तगू है, उसके ऊपर हम लोग जो सेमिनार अरेंज करवा रहे हैं उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की जाती है कि हाउ टू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट की बेसिक कितनी एजुकेशन होनी चाहिए सीएसएस के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए? बेसिक एजुकेशन एक्सपेक्टेड है बीए, बीए, दैट इज 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके अंदर आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन भी हो। हाँ, ये ज़रूरी है ना कि जो सुन रहे हैं उनको पता हो ना, एफए वाले ना चले जाएं, उनको पता तो हो कि कौन जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हैं। रुमेल्स, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेशक ये सब स्टूडेंट्स का हक है कि वो सीएसएस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों ओपन मेरिट पे, वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, किसी रीजन से तल्लुक़ रखते हों, लेकिन ये इस दफ़ा अनाउंस किया गया है कि जो अक़लीतें हैं पाकिस्तान की, रिलीजियस अक़लीतें, मजहबी जो अक़लीतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए एक ख़ास कोटे का अहतमाम भी किया गया है। आप कुछ इस कोटे के बारे में बताएंगे हमें? हाँ जी, और जब भी मैं कोटे का जिक्र करता हूँ तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो शहीद शहबाज भट्टी का है। जी जी, हाँ जी, जो हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर भी थे, और जब 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 उन्होंने हल्फ उठाया, मिनिस्ट्री में वो आए, तो तब से उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो ये था कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ की यूथ है इनको जॉब्स प्रोवाइड करना, और उन जॉब्स के हसूल के लिए उनका हमेशा से स्टांस मिनिस्ट्री के अंदर और कैबिनेट के अंदर यही रहा कि मेरी जो एक डिमांड है आप लोगों से वो ये है कि 5% कोटा हमें दिया जाए, ताकि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको बराबर के हकूक़ मिलें, कि वो जो हमारी उसके अलावा जो कम्युनिटी कम्पीट करती है उनके साथ मुकाबले के इम्तिहानों में बैठकर उनको उनके लिए सीट्स का होना यकीनी बनाया जा सके। जब 2018 में और इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत मुश्किलात भी दरपेश हुई, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि ये कोटा जब हमारे पास 2009 के अंदर इसको अप्रूव किया गया तो यकीनन कोई वजह तो थी जो इतने सालों से पहले नहीं हुआ और इतने सालों की मेहनत के बाद किया गया, और यकीनन शहबाज भट्टी साहब को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब 2008 के अंदर उन्होंने इस आइडिया को जब प्रेजेंट किया तो साथ उसके पीछे बहुत से सेवरल आर्ग्यूमेंट्स थे जो उन्होंने दिए कि वुमेन ऑफ पाकिस्तान, हालांकि वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है,
ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 10% کوٹا مختص کیا ہوا ہے. بالکل یہ تو ٹھیک ہے. اور ایون پنجاب نے اس کو ایکسٹینڈ کر 15% کر دیا. تو حالانکہ وہ مارجنلائزڈ گروپ بھی نہیں ہے اس کنٹری کا. بالکل. اور وہ اوپن میرٹ پہ بھی آ جاتی ہیں, ایگزام میں کمپیٹ کرتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی کوٹا ہے ہر صوبے کو. تو مائنورٹیز جو کہ واقعی ایک ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے بیسک اچھی کوالٹی ایجوکیشن سے, تو ان کو کیوں اس کوٹے سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فگرز بھی اس بلکہ اسی دہائی کے فگرز کچھ یوں تھے کہ کل جو سرکاری ملازمتیں تھیں ان کے اندر تقریباً 2 سے 3% ٹوٹل ہماری مائنورٹیز کی نمائندگی تھی. اور اگر ہم اس میں بھی گزٹڈ آفیسرس کی بات کریں تو وہ 0.037 تھی صرف. تو اس چھوٹی پرسنٹیج کی وجہ سے جو ہماری مائنورٹیز ہیں, ایک تو وہ کسی اتھارٹیٹیو پوزیشن پر بھی نہیں تھی, اور اس کے ساتھ وہ پاورٹی اور جو ہماری غربت ہے اس کے اس دائرے میں پھنس کر رہ گئے تھے جہاں سے نکلنا ناممکن کے مترادف تھا. تو انہوں نے جب یہ آرگیومنٹ رکھی تو لوگوں نے کہا کہ جی مائنورٹیز تو کل 2 سے 3% ہے, تو ان کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ 5% کوٹے کو جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مگر انہوں نے تب بھی بڑا اچھا سٹانس لیا, اور کیونکہ ان کے ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تھے, تو انہوں نے تب ایک بات کی جو مجھے پرسنلی ابھی بھی یاد ہے اور میں ہمیشہ اس کو کمنٹ کرتا ہوں کہ ساری کیبنٹ میں انہوں نے کہا کہ جب سے میں منسٹری میں آیا اور میں نے حلف اٹھایا, میں نے آج تک کسی منسٹر سے یا ایون پرائم منسٹر سے بھی کوئی پرسنل فیور نہیں مانگی. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے پرسنل فیور کہتے اگر میں نے کسی سے پرسنل فیور مانگی ہے تو وہ مجھے بتائے. ٹھیک. تو کسی نے کہا نہیں جی شہباز صاحب نے تو آج تک کبھی کوئی فیور نہیں مانگی. کہتے وہ اس موقع کی وجہ سے نہیں مانگی کیونکہ میں اس فیور کو یوز کرنا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے. کہتے وہ فیور آج میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے مانگوں گا کہ میری کمیونٹی کو آپ دیں, تاکہ وہ اس غربت اور اس مارجنلائزڈ جو وہ پہچان ان کی بن گئی ہے, اس سے باہر نکل کر وہ نیشنل لیول پر آ کر سب کے ساتھ برابری اور قدم ملا کر سب کے ساتھ چلیں. اس کے جواب میں اس وقت حکومت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نہیں, ہم آپ کی جو یہ آپ نے جو ہمیں پریزنٹ کیا آئیڈیا, کہتے ہیں ہم اس کو 5 سے 7% تو کر سکتے ہیں مگر 3% نہیں کریں گے. بہت اچھا. اپوزیشن کے باوجود انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, اور اس کو جو ہے May 25 جو ہے 2009 اس کی اپروول مل گئی, اور 2009 میں ہی 26 کو اس کا نوٹیفیکیشن سرکاری طور پر جاری ہو گیا. مگر اس کے بعد بھی اور مسائل درپیش تھے, اور وہ یہ تھے کہ پنجاب حکومت نے اس وقت جو ہے اس کو جاری نہیں کیا, اور وہ کافی مہینوں کی تاخیر کے بعد اکتوبر نومبر میں جا کر اس کو جاری کیا. اور جب جاری کیا تو انہوں نے ایک اور جو ہے کہہ لیں کہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا کہ صرف جو یہ 5% کوٹا ہے یہ صرف گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک ہوگا, اس سے آگے بڑی پوسٹس میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ایک دوبارہ جو ہے مطلب اس پر آواز اٹھائی گئی, اور الٹیمیٹلی پھر اس کو گریڈ 1 سے گریڈ 17 تک کر دیا گیا, جو کہ اوریجنل نوٹیفیکیشن تھا وفاقی حکومت کی طرف سے. مگر اس کے بعد ایک اور ٹیکنیکل بیچ میں بڑا ایک فالٹ آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ, جس طرح کے مثال لے لیں آپ 2010 کے امتحانات کے اندر ہماری کچھ سیٹس ہیں اور ہمارے کرسچن بچے کوالیفائی نہیں کرتے ایگزام, اور وہ سیٹس خالی ہوتی ہیں, تو ان خالی سیٹوں کا کیا ہوگا؟ تو اوریجنلی تو یہی تھا کہ وہ سیٹس کو کیری فارورڈ کر دیا جائے گا, اگلے سال کی سیٹوں میں شامل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر پنجاب حکومت نے ان کو اس طرح کا رول بنا دیا کہ ان سیٹوں کو اوپن میرٹ سے فل کر دیا جائے گا. اگر مائنورٹیز کے بچے کلیئر نہیں کرتے تو جو اوپن میرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لے جائیں گے. اور یہ تقریباً یہ جو ٹسل تھی یہ تقریباً 2016 تک چلی, اور 2016 میں آ کر الٹیمیٹلی پھر ان کو سرنڈر کرنا پڑا, اور جو ہے اس کو جو ہے اس کیری فارورڈ رول کو ایگری کرنا پڑا کہ جب اگر یہ سیٹس بچ جائیں تو اگلے سال کی وہ سیٹس کے اندر ایڈ کر دی جائیں. ٹھیک ہے. اب جب 2016 کے اندر اس رول کو پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا گیا تو اس سال کے امتحانات میں بھی اور اگلے سال کے امتحانات میں بھی ہمارے جو مائنورٹیز کے بچے ہیں وہ اس نمبر میں جو ہے امتحان میں نہیں بیٹھ رہے تھے, اگر بیٹھ رہے تھے تو کلیئر نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے 2017 کی جو اینول رپورٹ تھی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے صدر کو پریزنٹ کی گئی, اس کے اندر یہ بات ڈسکس کی گئی کہ مائنورٹیز کے بچے جو ہیں وہ تو
اس قابل ہی نہیں کہ وہ اس ایگزام کو کلیئر کریں, وہ بیٹھتے نہیں ہیں, اور بیٹھتے ہیں تو کلیئر نہیں کر پاتے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اس کی رپورٹ میں ڈسکس کیا گیا, ڈسکس کیا گیا, سیٹس ویکنٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ساری فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بتاتا چلوں, بیسیکلی یہ وہ ادارہ ہے جو CSS کا ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیڈرل پبلک سروس کی جو اینول رپورٹ آئی اس میں دیکھا گیا کہ جو مائنورٹیز کی کوٹے پر سیٹیں وہ خالی ساری پڑی ہوئی ہیں, کہ کسی مائنورٹی کے بچے نے جو ہے اس کو ایگزام کو کلیئر نہیں کیا, تو کہتے جب ان کا نمبر بھی 2 سے 3% ہے اور یہ پڑھائی میں بھی تھوڑا پیچھے ہیں, تو یہ جو سارا رول بنایا گیا 5% کوٹے کا, اس کو ریویو کیا جائے, اس کو گھٹا دیا جائے, کیونکہ یہ تو اس کو فل ہی نہیں کر رہے. بالکل. یہ لمحہ فکریہ تھا ہماری مائنورٹیز کے لیے کہ اتنی زیادہ کاوشیں جو ایک کوٹے کے حصول کے پیچھے لگائی گئیں, اس میرٹ پہ ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں, اس میرٹ پر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں, اور وہ 5% کوٹے کی سیٹیں بھی ہم پر نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. تو اس پر پھر جو ہے کہہ لیں کہ کیونکہ انفارملی تو جو ہمارے گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن ہے وہ انفارملی تو اسٹوڈنٹس کو کرتی رہتی تھی, مگر اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ جو کاوشوں میں ایک تبدیلی آئی, اور کہا کہ نہیں, اس ایشو کو جو ہے بڑے لیول پر ٹارگیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اسپیشل بینر کے انڈر CSS اور PMS کی اویئرنیس کے لیے ایجوکیشن, جس کے اندر جو ہے کرسچن جو PMS اور CSS کے افسران ہیں وہ خود آ کر بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور کم از کم گائیڈ کریں. تو یہ انیشیٹو لیا گیا کہ آئیں تاکہ یہ سیٹیں ضائع نہ ہوں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے شروع میں بات کی کہ انفارمیشن ملے بچوں کو, کیونکہ جب انفارمیشن ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کے لیے تیاری کریں گے. تو یہ کچھ وہ میں نے بڑے مختصر کر کے بتائے باتیں جو چیلنجز درپیش تھے جب 5% کوٹے کو مائنورٹیز کے لیے اپروو کروایا گیا. اب آپ نے بہت کمال کی باتیں بتائی ہیں, اور میں یہ بتا دوں کہ مائنورٹیز میں صرف کرسچنس ہی نہیں ہیں, اس میں پاکستان میں بسنے والی تمام مائنورٹیز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں, کیونکہ آج کل ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی مائنورٹی کون ہے. تو یہاں پر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم سب سے بڑی کمیونٹی ہیں, اور ابھی پھر کرسچنس میں بھی سروے کیا گیا ہے تاکہ گورنمنٹ کو سٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ پیش کی جائے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہندو سب سے بڑی مائنورٹی ہیں پاکستان میں یا کرسچن ہیں. کیا گیا ہے, جسٹ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, چونکہ ہندو سندھ میں بہت آرگنائزڈ ہیں, انہوں نے اس سروے کیا اور گورنمنٹ کو پیش کر دیا کہ لے جی یہ ہمارا سروے ہے. اور ہمارے کرسچنس کے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم نے اب تک کوئی ایسا سروے نہیں کیا, کوئی نیشنل سطح پر کوئی سروے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگر ہوا ہے تو پھر گورنمنٹ کو پیش نہیں کیا گیا, اس لیے وہ پیش کر کے تو وہ سب سے بڑی مائنورٹی بن گیا. لیکن ابھی ہم نے یہ چیلنج ضرور کیا ہے کہ ہم کرسچن جو ہیں وہ سب سے بڑی مائنورٹیز ہیں. میں نے جسٹ یہ ایک انفارمیشن شیئر کر دی ہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ جب مائنورٹیز کی بات کی جاتی ہے تو یہ سیٹیں جو ہیں کرسچنس کے لیے اوپن ہی نہیں ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جن کو مائنورٹیز کہا جا رہا ہے. میں یہی سب کو چیلنج بھی کرنا چاہتی ہوں کہ مقابلہ جو ہے نا سب نے ڈٹ کے کرنا ہے, کیونکہ صرف آپس میں نہیں, آپ لوگوں کا ہمارے ہندو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, احمدی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کمپٹیشن ہے. تو اس لیے ابھی سے ہی جو ہے گیدر یور سیلف اینڈ پریپیئر یور سیلف. اور تھوڑا سا پولیٹیکل اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں ایڈ کرتی چلوں کہ ایگزام جو اسپیشل ایگزام کی اب تو بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس محسن کا, اس لیڈر کا, اس ہمارے ہیرو کا کردار اس میں نہ ہوتا تو یہ ایگزامز ہو تو رہے ہوتے, لیکن یہ صرف پروونشل والوں کے لیے ہو رہے ہوتے. They would not have existed for us. جو اب ہم لوگوں کو ایک بڑی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے ساری کمیونٹی کو, it would not have existed without him. جی, یہ شہید شہباز بھٹی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. سچی بات ہے کہ یہ پاکستان جب سے معرض وجود میں ہے یہ اس حق کی بات کی گئی ہے, لیکن اس کو منوانا اور اس کو حقیقت بنانا یہ سیرا جو ہے نا شہید شہباز بھٹی کے سر ہے, اور پوری قوم ان کو سلام بھی کرتی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے, اور ان کا نام ہمیشہ ہماری قوم کے لیے ایک زندہ جاوید حقیقت بنا ہے
اور بنا رہے گا. وقاص بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ابھی رومیل نے بات کی ہے گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن کی, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں گے تاکہ وہ جانیں, کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں, اور اکثر ہم اپنی محرومیوں کا شکار اور پھر اپنے سارے ابال نکالتے رہتے ہیں, دیکھیں ہمارے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے, کوئی کام نہیں کر رہا ہے. آپ کچھ بتائیں گے کہ اس ایسوسیشن کے بارے میں, جو لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ سب سے پہلے تو فادر جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ایسوسیشن نے 2004 میں کام کرنا اسٹارٹ کیا. جی, گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن نے. ٹھیک ہے. نعیم جان صاحب اس کے بانی تھے, اور کچھ اور ساتھ بانی ارکان بھی تھے جن کے میں نام لینا مناسب سمجھوں گا, جن میں قمر تسکین صاحب ہیں, لیم النوید صاحب ہیں, حمید مسیح صاحب ہیں. ان سب نے مل کے سٹارٹ کیا 2004 میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے کرسچن امپلائیز کو ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ مطلب آپ نے ابھی فادر جی بات کی کہ اکثر لوگ ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا, ہمارے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. تو اس ایسوسیشن نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم لوگ اب کام کریں گے تاکہ اپنے لوگوں کی بہتری کو مطلب صحیح میک شور کیا جا سکے. اب اس میں یہ تھا کہ 2004 میں جب فرسٹ ٹائم کرسمس گیٹ ٹوگیدر کروایا گیا, وہاں پہ 56 پارٹیسپینٹس تھے. ٹھیک ہے. اور آج یہ 2019 میں جو کروایا گیا لاسٹ گیٹ ٹوگیدر کرسمس کا, اس میں 300 تقریباً پارٹیسپینٹس تھے. اور اس میں ہمارے گریڈ 5 سے گریڈ 20 تک کے مطلب ملازمین بھی شامل ہیں اور افسران بھی شامل ہیں. اس میں CSS PMS آفیسرز ہوتے ہیں, اس میں ایڈوکیٹس ہیں, مطلب جوڈیشری سے بڑے نام. اس کے علاوہ شعر و ادب سے ریلیٹڈ لوگ بھی آتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, اس کے علاوہ PhD پروفیسرز, جو مطلب جو ہماری انسپریشن کا سبب. لیکن یہ سب کے سب گورنمنٹ امپلائیز ہیں. یہ گورنمنٹ امپلائیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سر اس ایسوسیشن نے ان کنڈیشنز میں کام کیا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب آج تو ہم لوگ ایک واٹس ایپ ایک میسج کر دیتے ہیں, گروپ بنا لیتے ہیں, فیس بک پہ ایک بات کر لیتے ہیں, تو وہ مطلب تھاؤزنڈز آف پیپل تک چلی جاتی ہے سیکنڈز میں. ان لوگوں نے اس ٹائم جب کام کیا, یہ آن گراؤنڈ ان آفیسز میں پہنچے جب کوئی کرسچن آپ کو آفیسز میں نہیں ملتا تھا. مطلب ہارڈلی 1-2 کرسچن ملتے تھے کسی بھی سرکاری دفتر میں, اور جو ہوتے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا تھا. مطلب انہوں نے بہت آرگنائز طریقے سے کام کا سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد جب 2009 میں شہید حق شہباز بھٹی صاحب کی کاوشوں سے یہ کوٹا اپروو ہو گیا 5%, تو انہوں نے اس کے بعد اپنے کام کو اور سپیڈ اپ کر دیا اور آرگنائز کر دیا تاکہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچ سکے کہ یہ اب آپ بھی گورنمنٹ جابز میں آ سکتے ہیں, آپ بھی اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. نہ صرف معاشی بلکہ آپ کا سوشل سٹیٹس بھی اسی دن چینج ہو جاتا ہے جب آپ گورنمنٹ سروس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ایسوسیشن نے کام کرتے ہوئے اب آپ کو, جس طرح رومیل نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیٹس آتی تھیں, ہمارے کرسچن کینڈیڈیٹس یا مائنورٹی کے کینڈیڈیٹس ان کو مطلب وہ ان پہ سلیکٹ نہیں ہو پاتے تھے. وہ سیٹس اب جو میجورٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ لے جاتے تھے اوپر میرٹ پہ. ٹھیک ہے, وہ مطلب ان کو دے دی جاتی تھیں. صحیح. اس کے بعد پھر 2015 میں پنجاب گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے SNGAD, ان کا دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیٹس کیری فارورڈ کی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس بنا پر پھر اس ایسوسیشن نے, گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن نے 2016 سے اپنے سیمینار سٹارٹ کیے. گورنمنٹ کرسچن امپلائیز ایسوسیشن کی ایک سب برانچ ہے جس کا نام ہے پاکستان کرسچن CSS PMS کلب. ٹھیک ہے. ہم لوگ 2016 سے اس مقصد کے لیے ایکٹیو ہیں کہ کسی طرح اپنے لوگوں کو پالیسی میکنگ میں لایا جا سکے. ٹھیک ہے. مطلب گورنمنٹ جابس تو ساری ہیں, لیکن پالیسی میکنگ میں آپ تب آتے ہیں جب آپ کسی طرح سے CSS یا PMS کے تھرو بیوروکریسی کے افسر بنتے ہیں, یعنی بیوروکریٹ ہوتے ہیں. بیوروکریٹ ہی پالیسی میکرز ہیں, وہی ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ سامنے نہیں ہوتے لیکن چلا وہی رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے ہمارے لوگ بھی پالیسی میکنگ میں آئیں تاکہ ہمارے حقوق کے لیے بھی کہیں پہ بات کی جا سکے, آواز اٹھا سکے. بالکل. ادروائز مطلب آپ جتنا مرضی بول لیں, نو ون لسن. پالیسی بن گئی تو بن گئی.
پالیسی جو بن جاتی ہے اس کو وہی پھر فالو چلتی ہے. کروایا جاتا ہے. جی جی. تو اس ایسوسیشن نے ان حالات میں کام کرنا شروع کیا, اور پھر یہ جو CSS-PMS کلب کا کام سٹارٹ کیا, اس میں ہم لوگوں نے اپنے جو جونیئر اور خاص طور پر سینئر اپنے جو بیوروکریٹس تھے ان کو انوائٹ کیا, کرسچن بیوروکریٹس کو. اب وہ جو کرسچن بیوروکریٹس ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے ایک بہترین انسپریشن کا سبب ہے, رول ماڈل بن گیا. آپ کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سرکاری نوکری پیسے دے کے ملتی ہے, وہ ساڈا تو کوئی MN جاننے والا نہیں ہے, اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں, اس لیے ہم نہیں یہ حاصل کر پا رہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاس یہ آفیسرز کھڑے ہیں جو آپ کے کرسچن آفیسرز ہیں, تو میرا خیال ہے وہ ایک فرسٹریشن جو ہمارے لوئر گریڈز کے ملازمین کے اندر ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور کینڈیڈیٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بہت بوسٹ اپ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ان کو دیکھ کے. اب نہ صرف ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے جو بہترین پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے لیے انسپریشن کا سبب ہیں, جس میں قابل ذکر ہیں 2 بھائی تھے فیصل آباد سے, انہوں نے فیصل آباد بورڈ سے ٹاپ کیا, شہروز تبسم اور شہرام تبسم, انہوں نے ٹاپ کیا تھا فیصل آباد بورڈ میٹرک میں. اس کے بعد عظما وارث آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے, اس بچی نے انٹرمیڈیٹ میں 3rd پوزیشن حاصل کی لاہور بورڈ میں FA میں. تو مطلب وہ بھی انسپریشن کا سبب تھی. ہم ان کو بلاتے رہے تاکہ وہ مطلب اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ابھار سکے, بتا سکیں, موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس ایسوسیشن نے یہ کام جاری رکھتے ہوئے مطلب زیادہ سے زیادہ ہم چرچز میں گئے, ہم وداؤٹ مطلب کسی بھی سیکٹ کو یا کسی بھی ڈینومینیشن کو مطلب سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم تمام چرچز میں گئے. آپ سب کرسچنس کے لیے کام کر رہے تھے نا. ایگزیکٹلی سب کے پاس ہم گئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ یہاں پر آئیں. ہم نے سیمینارز کو ارینج کروایا. 2018 سے ہمارے بڑے سیمینارز سٹارٹ ہو گئے. ان میں ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے آپ CSS کر سکتے ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہے, آپ CSS میں آ کے آگے ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں, آپ کس طرح سے, اس کے پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہیں, وہ سارا کچھ بتانا شروع کیا. تو مطلب غرض یہ کہ ہم لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ کرسچن جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کسی طریقے سے ان سیٹس کو مطلب ٹیک اپ کر سکیں, آگے چل سکیں. اور ہمارا اس جو ہماری یہ ایسوسیشن ہے اس کا ایک موٹو ہے, وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. When we serve each other, we wash the feet of Jesus Christ. یعنی جب ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں تو ہم یسوع کے پاؤں ہوتے ہیں. بالکل, یہ اس ہماری ایسوسیشن کا موٹو ہے. اور اس ایسوسیشن کے ذریعے آپ یقین کریں بہت سے لوگ مستفید ہوئے, بہت سے. مطلب اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل آئی ایم اے گورنمنٹ آفیسر اور میرے بھائی کو کوئی کام ہے کسی سرکاری ادارے میں, مطلب لوگ کوئی بھی سرکاری کام ہو سکتا ہے. تو اس ایسوسیشن کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, ہم فکری نشستیں کرواتے ہیں, ہم ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ڈفرینٹ میٹنگز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایجنڈاز پہ. تو ہم اپنے ان سرکاری کام جو کہ جائز سرکاری کام ہیں ان کو بغیر کسی ہنڈرنس کے آسانی سے کروا سکتے ہیں. یعنی یہ ایسوسیشن جو آپ کی ہے یہ نوجوانوں کو یا جو بھی لوگ گورنمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, آپ ان لوگوں کی پریکٹیکلی بھی مدد کرتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے لیے. جہاں لوگ موجود ہیں اپنے, بالکل ان سے وہ فائدہ اٹھائیں. اگر آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کچھ غلط نہیں کرتے ہیں, لیکن جو درست ہے, جو واجب ہے, وہ تو جائز ہے, وہ تو ہو سکتا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کئی دفعہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں لوگ, ہماری بہت ساری ہاسپٹلس میں کرسچن نرسز ہیں یا دوسرا بہت سارا عملہ ہے. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا, بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ کرسچن ہے اور کوئی ان کی بات بھی نہیں سن رہا, تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, مدد کرتے ہیں. میرا خیال اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے اگر کسی کی مدد کر دی جائے, اور اگر آپ کی یہ ایسوسیشن ہی یہ کام کر رہی ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے. ابھی بلکہ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ سارا اس کا بھی CSS اور PMS جو کلب ہے اس کا بھی سارا آئیڈیا یہی ہے کہ اگر ہم مثال پہ کہ ایک جو پالیسی میکنگ مشین ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ کی ایک نمائندگی ہے تو شاید آپ
کسی موڑ پر آ کر تنہا فیل کرنا شروع کریں, محسوس کریں کہ یار اگر میں میٹنگ میں, کسی بڑی میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی تجویز پیش کرتا ہوں تو اس کو بری طرح رد نہ کر دیا جائے. مگر یہی اگر آپ کی 100 میں سے 5-10 ریپرزنٹیشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور مجھے بیک اپ کرنے کے لیے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ جو اگر آپ کو جو ایسے, کیونکہ تعصب ہر جگہ پر ہے, اس چیز سے تو ہم نہیں وہ انکار کر سکتے, تو جو تعصب کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یار کیونکہ یہ بھی اب انہی نشستوں پر بیٹھے ہیں جن پر ہم بیٹھے ہیں, تو کل کو ہمیں بھی ان کے پاس جا کر کام کروانا ہے اپنا. بالکل. تو اگر ہم ان کو رد کریں گے بری طرح سے تو کل کو پھر ہمیں بھی آگے سے کچھ نہ کچھ ریٹیلیشن فیس کرنی پڑے گی. صحیح. تو یہ باہمی تعاون ہے نا, پاکستان میں باہمی تعاون ہے. آپ میرے لیے کچھ کریں, میں آپ کے لیے, جو جائز ہے. خواتین و حضرات, میں یہ تھوڑا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ CSS ایگزام کی بات ہو رہی ہے اور کوٹے کی بات ہو رہی ہے. یہ 5% کوٹا جو ہے نا, یہ صرف بیوروکریسی کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کے تمام محکموں میں یہ 5% کوٹا ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نوید موجود ہیں جو اسی کوٹے کے بینیفٹ پہ جاب حاصل کیا ہے. میں چاہوں گا کہ نوید آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. فادر جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کیتھولک ٹی وی میں انوائٹ کیا. تھینک یو سر. خداوند کا بہت شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس 5% کوٹے کے تحت جو کہ شہید اکشر باز بٹی نے منظور کروایا تو گورنمنٹ میں سرو کر سکیں. تو مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے میں گورنمنٹ سروس میں ہوں. ٹھیک ہے. اور نہ صرف میں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, جن میں وکاس بھائی بھی ہیں ہمارے, اور بھی بہت سے ساتھی ہیں جو اس پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم میں بیسیکلی میں ایونٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام کو کیسے چلانا ہے, اس میں ہم میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں, اس میں سارا لاہے عمل طے کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے پروگرام کو کامیاب بنانا ہے. اس میں میری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈفرینٹ رسپانسبلٹی کو, کہ میں کیسے یہ کام کرتا ہوں, میں کیسے سنبھالتا ہوں اس چیز کو, کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. کہ فرض کیا یہ ڈیکوریشن کس نے کروانی ہے, لائٹنگ کا دیکھنا ہوتا ہے, اس میں فلاورنگ کا دیکھنا ہوتا ہے, اس میں انٹرسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ سب کے رجسٹرڈ نام ہے وہ سارے چیک اپ کر کے اندر آنے دینا ہوتا ہے. یعنی کہ ہر ایک چیز کو سیکیورٹی کو مد نظر آپ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں سارا. اور اسی حوالے سے ہم وہاں پہ مزید انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے پروگرام کو ترتیب دینا ہوتا ہے. ویسے نوید آپ تھوڑا سا شیئر کریں گے آپ اپنی جاب تک کیسے پہنچے؟ جی بالکل, میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب میں گورنمنٹ سروس میں نہیں آیا تھا تو میرے والد صاحب اکثر یہی سوچا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں جو ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن جب سے یہ کوٹا ایک آیا, ہمارے لیے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. تو اب وہ خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ 5% کوٹے کی ہی بدولت ہی آیا ہوں. میں نے NTS کا ایگزام پاس کیا تھا 2014 میں, تو اس کے تحت مجھے پھر بھرتی کیا گیا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیوروکریسی میں سیٹس لے سکتے ہیں, بلکہ پورے پاکستان میں کسی بھی جاب کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں ود 5% کوٹا. خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کرسچن امپلائمنٹ ایسوسیشن کی ایک بہت بڑی زبردست کاوش ہے کہ وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم سے انفارمیشنز بھی دے رہے ہیں, اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, شعور بھی دے رہے ہیں, بیداری بھی دے رہے ہیں, انفارمیشنز بھی دے رہے ہیں. تو یہ سیمینار ارینج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان کب ہوتا ہے, لیکن ان کی کوششوں سے ایسے سیمینارز دیے گئے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پارٹیسپینٹ موجود ہیں جنہوں نے اس سیمینار میں یا ایسے سیمینارز میں حصہ لیا, شریک ہوئے, اور پھر وہاں سے یہ انسپائر ہوئے ہیں, اور اب یہ وہاں سے انسپیریشن لے کر CSS کے ایگزام میں ابھی اپیئر ہونا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی زبانی یہ ایک جذبہ جو ہے وہ سنا جائے. علیشہ سلیم ہمارے ساتھ, علیشہ سلیم موجود ہیں. علیشہ آپ اپنا تجربہ بتائیں گے, آپ کیسے انسپائر ہوئے؟ جی فادر جی بہت شکریہ, آپ نے یہاں بلایا ہمیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنی FSC کی FC کالج سے, ٹھیک ہے, تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ CSS PMS کا سیمینار ہونا ہے. تو میں وہاں گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, پہلا اٹینڈ کیا, مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ آگے اس کے فوائد مجھے پتہ چلے اور بینیفٹس پتہ چلے کہ کیا آگے ہمیں مل سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے
یہ تو بہت فائدہ مند بات ہے کہ شہباز بھٹی صاحب نے جو 5% کوٹا ہمارے لیے کروایا تھا، تو اس سے تو ہمیں جتنی مرضی سیٹیں مل سکتی ہیں اگر ہم وہاں میرٹ پہ اتر سکیں. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا، میں خود بھی موٹیویٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم یہ کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کا دوسرا ایک سیمینار ہوا تھا، وہاں میں اپنے دوستوں کو، دوسرے اور کچھ ساتھی دوست تھے میرے، ان کو اکٹھا لے کے گیا. تو جب بھی میں سیمینار میں گیا تھا تو پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگ آ رہے اس میں شریک ہوئے. ہاں جی، زیادہ شریک ہوئے. تو وہاں پہ جو آفیسر تھے، کرسچن اپنے آفیسر تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جیسے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہمیں سبجیکٹس کے بارے میں بتایا، ہمیں پرکس کے بارے میں جو فوائد تھے ان کے بارے میں. تو وہاں سے ذہن بنا لیا ہم سب نے کہ CSS کرنا ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ ہمیں بیوروکریسی میں جانا ہے، پالیسی میکنگ میں. اور ضروری نہیں کہ CSS، PMS بھی وہی بات ہے، کیونکہ بیوروکریسی ہی ہے. تو اسی لیے وہاں پہ ہمیں موٹیویشن ملی. خاص طور پہ مسٹر نعیم جان ہیں، انہوں نے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ آگے CSS PMS پہ اپیئر ہو سکیں. ٹھیک ہے، اور ٹرائی ضرور دیں تاکہ ہو سکے. اگر یہ نہیں کہ CSS نہیں ہو رہا تو PMS میں، لیکن ایک نہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. آپ ذرا CSS کے ساتھ جو دوسرا نام لے رہے ہیں ذرا ہمارے آڈینس کو بتا دیں یہ کیا ہے. PMS جو ہے ہمارا ہے پروونشل مینجمنٹ سروسز. ٹھیک ہے، یہ صوبائی لیول پہ یہ سروس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وفاقی سطح پہ بھی ہاں جی، اپیئر ہو سکتے ہیں اور صوبائی سطح پر بھی ہے، یعنی سیٹس جو ہیں یہ دونوں سطح پہ اویلیبل ہیں. ہاں جی، دونوں سطح پہ اویلیبل ہیں. اور دونوں صوبائی میں بھی اور وفاقی سیٹس جو ہیں وہاں دونوں طرف 5% کوٹا موجود ہے، مخصوص ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ CSS کی آپ نے ایگزام میں بیٹھے اور خدا نخواستہ آپ ایگزام کلیئر نہیں کر سکیں تو اس کی گورنمنٹ نے 3 اٹیمپٹس کی پرمیشن ہے کہ آپ 3 بار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ PMS کی بھی آپ 3 اٹیمپٹس کر سکتے ہیں. دونوں بیوروکریسی ہیں، بس یہ کہ ایک وفاقی اور دوسری صوبائی سطح پر ہے. تو دونوں کے اپنے فوائد ہیں اور دونوں اپنی جگہ بہت ڈومیننٹ ہیں. بڑی تو لہٰذا ہمارے پاس دیکھا جائے تو 3 اور 3 6 بار ہمارے پاس کرنے کا ہے. ہماری کوشش تو پہلی بار میں ہونی چاہیے، مگر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ نا امید نہیں ہونا. ہاں جی، اور اس کو جاری رکھنا. نیور گیو اپ. اور اس سے ہٹ کر یہ کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل لیولز پر بھی، جس میں کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے، انٹیلیجنس ہے، ہائی کورٹ ہے، ان سب کے اندر بھی سیٹس آتی ہیں. کوٹا صرف CSS اور اس تک مختص نہیں ہے، مختص نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تمام سرکاری ملازمتوں کے اندر وہ جو ہے آپ کے لیے نشستیں رکھتا ہے. فادر جی یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہم لوگ یہ جو CSS PMS کلب کے پلیٹ فارم سے سیمینارز کرواتے ہیں، ان سیمینارز میں ہم کسی بھی ڈینومینیشن سے کسی ایک پریسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں جو آ کے ایک چھوٹا سا کلام شیئر کرتے ہیں اور بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک فادر تھے، فادر ایمینول آسی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک نبوتی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو جاری رکھیں تاکہ کمیونٹی کا کسی طریقے سے بھلا ہو سکے. اب اس میں ہمارے جو کرسچن بیوروکریٹس، میں ان کا آپ کے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی مطلب ہماری صرف ایک سنگل کال پہ وہ آ جاتے ہیں اور اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے وہ ہمارے لیے قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو ہماری ایسوسیشن ہے یہ سیلف سپورٹڈ ہے. ہم لوگ سب مل کے اس کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی فائنینشیل سپورٹ ہماری اپنی ہے سب کی. ہم سب مل کے اس کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ آگے چلتی ہے. اور فادر جی ایک چیز اور، ہم لوگ یہ جو اب اسپیشل CSS ایگزام ہونے جا رہا ہے، ابھی ہونے جا رہا ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے نومبر دسمبر میں ہوگا. یوزلی فیبرری میں ہوتے ہیں لیکن اس سال یہ 2020 کے اندر ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہم لوگ ایک سیمینار کنڈکٹ کروا رہے ہیں وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ آن 11 جولائی. ٹھیک ہے 11 جولائی کو ہوگا یہ. اس کے لیے میں آپ کے اسی پلیٹ فارم سے آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں تاکہ ایک آپ کو موٹیویشن مل سکے اور آپ اس کے بیسکس سیکھ سکیں. اس کے بیسکس کیا ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل سکے. وہاں پہ ہمارے کرسچن بیوروکریٹس موجود ہوں گے. آپ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں؟ اسپیشلی اسٹوڈنٹس اور ایون وہ لوگ جو اسٹل گورنمنٹ سروس میں ہیں لیکن ان کی ایج
30 ایئرس سے کم ہیں, دے آر آلسو ویلکم, دے کین کم اوور دیئر, اور آ کر وہ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اب کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, جن کو اس کے بیسکس بھی نہیں پتہ, بالکل نہیں پتہ. میں آئی ایگری ود یو. جب وہ وہاں پر آئیں گے اور اپنے کرسچن بیوروکریٹس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان سے سیکھ سکیں گے, اور وہاں پہ آپ کو مطلب اوپن پرمیشن ہوگی کہ آپ کے ذہن میں جیسے بھی کوسچنز آتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو 11 جولائی کو یہ سیمینار ہونے جا رہا ہے, اور میری ساتھ ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا بیسکس کو پہلے پڑھ کے آئیں, تھوڑا سا بیسکس کو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے اس میں ضرور شرکت کریں تاکہ آپ کو سیکھنے کا موقع مل سکے. میں ان کے ساتھ ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہے اس کی جو فردر انفارمیشن ہے رجسٹریشن کی, وہ آپ کو غالباً اسکرین پہ ڈسپلیڈ ہوگی, جن نمبرز کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹو رجسٹر یور سیلف فار دی ایونٹ. اور اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں اس کے بارے میں تو, لیکن یہ ہے کہ اس کا وینیو ہوگا پریئنگ ہینڈز کیتھیڈرل, وارس روڈ کے اوپر ہے, آئی تھنک کوئنز روڈ کے. جی ہاں. وہاں یہ ہوگا صبح 8 o'clock ہوگا. اس کی رجسٹریشن پہلے ہوگی, اٹس ناٹ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ نہیں ہے, آپ کو پہلے سے رجسٹر کرنا پڑے گا, اور یو کین کانٹیکٹ دا نمبرز گیون آن یور اسکرین. وکاس چوہان صاحب, آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں کمیونٹی کے لیے ایک میسج یہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل کی ایک ورس ہے, پہلا پطرس اس کے 2 باب میں ہے, تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. تو آپ اپنے آپ کو ایک مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کے فرقے کے طور پر سوچیں. یہ ہمارا موٹو بھی ہے, یہ CSS PMS کلب کا, اور اسی موٹو کو لیتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ جس طرح خداوند نے ہم کو عزت دی ہے, ہم لوگوں نے اس عزت کو اسی طرح سے ریسیو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. نوید, آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے قطعاً نہ گھبرائیں کہ یہ بہت ٹف ایگزام ہے یا ہم نہیں کر سکتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مایوس نہیں ہونا, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ اٹیمپٹ دیں, دوسری نہیں تو تیسری مرتبہ اٹیمپٹ دیں, خدا اس میں ضرور آپ کو کامیاب کرے گا. ارج, آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا آج میسج دینا چاہیں گی؟ تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یو کین ڈو اٹ, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں. اس میں پیرنٹس کو بھی یہ چیلنج کروں گی کہ اپنے بچوں کو امپاور کریں, انکریج کریں. دوسرا چیلنج میرے کرسچن انسٹیٹیوٹس کے لیے جو سرو کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو, کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہرائزنز, پروفیشنل ہرائزنز کو کھولیں, ان کو بتائیں کہ یہ بھی پوزیشنز, یہ بھی پوسٹس ہوتی ہیں, تاکہ بچے اس مائنڈ سیٹ کے اندر آ سکیں اسکول لیول, اسکول ایج سے ہی, تاکہ وہ بہتر طور پر کل کو ان ایگزامس کے اندر اس مائنڈ سیٹ کے لیے بیٹھ سکیں. میں آج اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ اسپیشل CSS اور PMS کے امتحان کو اناؤنس کیا گیا ہے, تب سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اویئرنیس کا اور ٹریننگ کی جو کیمپین سٹارٹ کی ہے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے بھی بہت اویئرنیس ہو رہی ہے. مگر اگر آپ جس مینٹور کو چنتے ہیں, اگر اس مینٹور کو CSS کے ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یا جو اس کی ٹیکنیکس ہیں وہ نہیں آتی, تو وہ شاید آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ جب کسی پروفیسر, کسی مینٹور کو چنتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ جانتا ہے کہ CSS کو اٹیمپٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور آپ بھی ہمارے سیمینار میں آ کر دیکھیں گے کہ کیا باریکیاں اور پیپر کو, امتحان کو حل کرنے کی کیا باریکیاں اور ٹیکنیکلٹیز ہیں جو ہوتی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے سامنے افسران ہیں وہ بھی ہماری طرح 2 ہاتھ 2 آنکھیں اور 2 پاؤں ہی رکھتے ہیں, اور وہ بالکل ہماری طرح کے ہیں. بس یہ ہے کہ انہوں نے کچھ محنت زیادہ کر لی ہم سے, اور وہ آج ایک مقام پر بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جو HEC نے ہمارے لیے کیا ہے کہ 2% سیٹس ہر یونیورسٹی میں مائنورٹیز کے مخصوص کی ہیں, تو وہاں پہ آپ لوگ اپنا اپلائی کر کے یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں اور آگے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اور وہاں سے آپ اپنی CSS اور PMS کی بھی تیاری کر سکتے ہیں تاکہ آگے جا کے ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. خواتین و حضرات, کسی بھی قوم کی ترقی اس کے نوجوانوں پر ہوتی ہے. نوجوانوں کے لیے کچھ باتیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ خواب دیکھتے ہوں, کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں
वही कामयाब होते हैं। अगर हम आज ख्वाब देखेंगे, लोग कल इनकलाब देखेंगे। ख्वाब देखना एक बात है, दूसरी बात है इन ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद करना, मेहनत करना, कोशिश करना। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी, मौके, ये कभी कभी आते हैं, लेकिन जब आए ना तो इनसे इस्तिफादा ज़रूर करना चाहिए, इनको जाने नहीं देना चाहिए। अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा कर लें, आई कैन डू इट। बाबा नजमी के इस शेर के साथ, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। गॉड ब्लैस यू।